کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی واقعہ ہو جائے، تو پھر یہ نہ کہا کریں کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا، کاش میں نے وہ کیا ہوتا، تو پھر ایسا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کاش کہنے سے، حسرت سے، اس طرح سے پچھتانے سے منع فرمایا ہے، بلکہ کہا ہے کہ جب کوئی بھی کام ہو تو آپ کا یہ مفہوم ایسا ہے کہ جو کوئی معاملہ ہو جائے آپ 100 وجوہات ڈھونڈتے ہیں، تو کوئی بھی پھر آخر پہ آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ یہ قدرت کو ایسے ہی منظور تھا۔ قضاء و قدر جو ہے اس کو تسلیم کر لیں، تسلیم کر لیں کہ آپ کی قوتوں کے برعکس ایک قوت ایسی ہے جو آپ کی زندگی کے اوپر، دنیا آخرت کے اوپر جس کا مکمل کنٹرول ہے۔ یعنی کہ آپ پچھتاوے سے بچا کریں، جو ہو جائے جس میں آپ نے اس کو نظر انداز کر دیں، آگے جو بہتری آ سکتی ہے، آپ جس نقصان سے کیسے نکل سکتے ہیں اس کے متعلق سوچیں۔ پچھلا جو کچھ ہو گیا اس سے سبق سیکھیں، آگے بہتری کی طرف سوچیں۔ ایک مصیبت کو 2 4 مصیبتیں نہ بنانے، کوئی معاملہ ایسا ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اس کو لڑائی جھگڑے میں نہ بدل لیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ وہ آپس میں جھگڑے کر کے اس کو مزید بڑھائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ نقصان ہو گیا ہے، اب آگے سوچیں کہ اس کا حل کیا کرنا ہے، اس میں بہتری کیا لے کے آنی ہے، مزید میں اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں، پیچھے جو ہے قدر قضا جو ہے، مقصود جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا، یہ کہہ کے پچھلا معاملہ جو ہے اس کو ذہن سے اوجھل کریں، اس کو ختم کر دیں، اس کے دکھ غم میں مبتلا ہو کے اگلی زندگی برباد نہ کریں۔ یہی زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ ہے، اسی کو اپلائی کریں۔ اور اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، کوئی غلط فیصلے ہو گئے، کوئی پچھتاوے بن گئے، تو ان سے یہی نکلنے کا طریقہ ہے۔ اس ویڈیو کو اس تک بھی پہنچائیں، اس کو بار بار دہرائیں، خود کو بھی بتائیں، اور اگلا سٹیپ جو ہے وہ لینے کے لیں اور اس کے اوپر فوکس کریں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو جو ہے اب مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ سوچیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ وش یو آل ویل۔